ایسا ہے جس میں نہ کوئی شیعہ ہوتا ہے بھائی، نہ کچھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس میں مرد بھی نہیں ہوتے، صرف عورتیں اور ساری ہندو۔ وہ کہتے ہیں وہ جلوس ہے رباب کے اصغر کا۔ وہ ہندو عورتیں جلوس نکالتی ہیں اور ان میں سے 90% تعداد ان بیبیوں کی ہوتی ہے جن کی جوڑیاں اولاد سے خالی ہوتی ہیں۔ آپ بھی منتے مانتے ہیں نا شریعوں کے ساتھ، کوئی سیب باندھتا ہے، کوئی انار باندھتا ہے، آپ باندھتے ہیں نا اپنی توفیق کے مطابق۔ مجھ سے پوچھیں گے نہیں کہ زیادہ مجھے تو بھائی بتا ہندو عورتیں کیا کرتی ہیں، میں دسل لگا دے کچھ ہی ہائے کرا دے جڑے کھلوتے ہو جی تسی بھی ہائے کرا دے، وہ دودھ کے بھرے ہوئے فیڈر جھولے کے ساتھ لگاتے ہیں۔ میں بسم اللہ بھائی، جسے پتا ہے کہ ایک گھونٹ پانی کو ترسا گیا تھا وہ تو مل کے ہائے کرے نا، اور ساتھ میں دعا مانگتی ہیں، اے رام، اے کرشنا ہمیں بیٹے دے، تجھے اس بچے کا واسطہ جو تیر کھا کے مسکرایا تھا۔ یعنی ہندو عورتوں کو بھی میرے بھائیوں ماتمیوں، اللہ آپ کا پرسہ قبول کرے، ہندو عورتوں کو جو میرے قریب بھائی بیٹھے ہیں ذرا ماتم میں شامل ہو جائیے تاکہ پرسے کا بہترین انداز ہو جائے۔ اللہ بھائی تیری اکھا رحم کرے کہ سونا لگنا پھر ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہندو عورتیں بھی یہ مانتی ہیں کہ ایک سید ایسا تھا جس کی عمر 6 ماہ تھی اور وہ تیر کھا کے ہنسا تھا۔ آؤ جی اب آپ کو آپ کا مسلمان نوکر بتائے کہ وجہ کیا تھی۔ وجہ یہ تھی کہ جب تیر لگا ہے نا تو روایت کے لفظ یہ ہے کہ ان الاصغر یتبسم ویضحک وینقلب علی ید ابی، کہ جب جی بسم اللہ کرنا، جب اصغر کو تیر لگا ہے نا تو اصغر پہلے مسکرایا ہے پھر بابا کے ہاتھ پہ تڑپا ہے۔ اصغر پہلے جی صدقے جامع جی ہائے ہائے دی بات سارے پاس آ گئی، اصغر پہلے ہنسا ہے پھر تڑپا ہے۔ حسین مولا اصغر کو دیکھ کہتے ہیں اصغر بیٹا پہلے ہنسا ہے پھر تڑپا ہے، ایک بات تو بتا یہ پہلے تو ہنسا کیوں ہے؟ خدا کی عظمت کی قسم میرے بس میں ہو تو پہلے منہ کا پرسا دوں اور پھر تمہیں کہوں۔ اصغر رو کے کہتا ہے بابا ہنسا اس لیے ہوں کہ جو بھی مرتا ہے نا اسے دادا علی نظر آتا ہے۔ بابا ادھر مجھے تیر لگا تھا، ادھر سامنے میرا دادا علی کھڑا تھا جس کا امامہ کھلا ہوا تھا، جس کے بالوں میں مٹی تھی، اور رو رو کے مجھے کہہ رہا تھا آؤ میرا 3 دن کا پیاسا پوتا، آؤ میرا 3 دن کا بھوکا۔ اور اب امام فرماتے ہیں اصغر اب یہ بتا کہ تڑپا کیوں تھا؟ تو صاحب مولانا جملہ کہتا سنا سنے ہیں، اب جملہ ہے دکھیا ماں کا، اور میں چاہوں گا کہ اس سے بڑا ذریعے کی آواز آئے۔ امام فرماتے ہیں اصغر تڑپا کیوں ہے؟ کہتا ہے بادشاہ آپ کی امامت کی قسم میں تڑپا نہیں ہوں۔ فرمایا پھر یہ جو جنبش تھی یہ کیسی تھی؟ کہا بادشاہ میں نے تو آپ کے ہاتھ کو مسلح بنا کے سجدہ شکر کیا ہے۔ کہا اصغر جی صدقے، کہا اصغر بسم اللہ کرا، کہا اصغر کس بات کا شکریہ؟ کہا بابا وہ رات شب عاشور تھی نا، نامی دی رات جگراتے ہیں۔ کہا بابا ہر ماں اپنی قربانی تیار کر رہی تھی، میری ماں بار بار میرے جھولے کے پاس آتی تھی اور آ کے روک کے کہتی تھی اصغر کاش تو بھی جوان ہوتا۔ میں بسم اللہ اصغر کاش تو بھی جوان، انہوں نے پتہ لگا جی تسی روندے موڑ کھلوتے نہیں تو بیٹھے نہیں، جی بسم اللہ اصغر کاش تو بھی جوان ہوتا، تیری قربانی ہوتی، میں بھی زہرا کے سامنا کرنے کے قابل ہو جاتی۔ اور بابا تو کتنا قریب ہے، بابا تو نے مجھے میدان میں لے آیا، اب میری ماں بھی خوش ہوگی، اب حسین کا وعدہ سنیے اور اپنی ہائے سنیے۔ حسین فرماتے ہیں اصغر پھر میں زہرا کا بیٹا ہو کے وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن میری ماں اکبر کی ماں کو بعد میں ملے گی اور تجھے پہلے سینے سے لگا کے کہے گی رباب میرے قریب آ، تیرا تو گولیاں بھی نہیں بول سکتا تھا۔ مجھے خصوصی طور پہ سید نے کہا تھا کہ جب مصائب ہو سارے بندے روئے نا اس وقت دعا قرآنی ہے۔ جو میرے ایسے بھائی ہیں جن کی جھولی ابھی اولاد سے خالی ہے، مولا علی اصغر کے صدقے میں انہیں ماتمی بیٹے عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں 2 منٹ میں آپ کی محبت میں اور پڑھتا ہوں، جیسی بھی حالت ہے جو کچھ بھی ہے آپ نے کرنا ایسا ہے کہ اس طرح کا پرسہ ہو کہ بی بی رباب یہ نہ کہے کہ وزیر آباد والوں نے میرے بچے کو چھوٹا سمجھا تھا اور آج تھوڑا رہے ہیں۔ ہر بھائی بلند آواز سے رہے تاکہ پاک بی بی رباب آپ کو دعا دیے بغیر یہاں سے نہ جائے۔ خدا کی قسم وزیر آباد والوں جو ماں ہوتی ہے نا یہ سب سے بہتر بچے کی فطرت جانتی ہے، کیونکہ اس میں اللہ نے مامتا ڈالی ہے۔ سارا دن ایسی میری بہنیں مجلس سن رہی ہوں گی نا جو آپ کے ساتھ آئی ہیں جن کی گود میں چھوٹے بچے ہیں، آپ گھر جا کے پوچھیے گا کہ آج زیادہ ہوئی تو بھائی آپ کے بھائی نے یہ کہا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ سارا دن بھائی جی مومنوں رونے والوں وفاداروں سارا دن ماں کام کرتی ہے نا، سارا دن کبھی بچے کو دیکھتی ہے باقی کام کرتی ہے، کچن میں ہے کپڑے دھو رہی ہے برتن میں، لیکن جو ہی رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے نا، جو ہی رات ایسے تھوڑا سا اندھیرا آتا ہے نا،
جہاں کام ہوتا ہے نا وہیں پہ چھوڑ کے, یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے, وہ بچے کی طرف بھاگتی ہے. اللہ نے جذبہ رکھا ہے, قرآن کی قسم دل کر رہا ہے سارے اہم ماتم میرے نے کرنا زور دی. تو پھر جملہ سنو, لکھا ہے جو ہی شام غریبہ کا اندھیرا چھایا نا, رباب لوٹ پڑی تھی خیموں میں, رباب بھاگتی وہاں آئی جہاں حسین پتھروں کے نیچے تھا, اور رو کے کہتے ہیں مولا میرے اصغر کا خیال کرنا, آج میرے بیٹے کی پہلی رات جنگل میں آ گئی ہے. میں بسم اللہ مولا, آج میرے بیٹے کی یہ پہلی رات ہے جو ماں کے بغیر آپ کے پاس, مولا تیرا پرسہ قبول کرے. اب آئیے, میں نے تمہید میں 2 منٹ لیے, اب آئیے جو بھائی تیار ہے ماتم کے لیے, میں آپ کا ماتم کا جملہ کہوں. تیر لگا, دعا بھی کیجیے, کیونکہ جو بندہ اپنے علماء کو یاد کرتا ہے نا وہ بندہ اچھا ہوتا ہے. حضرت علامہ سید آغا نسیم عباس رضوی آغا اللہ درجات ہی ہمارے ممبر کا سرمایہ تھے, مولانا کے درجات بلند کرے. یہ سید کا جملہ ہے, میں 2% کا بندہ کون ہوتا ہوں اتنا جملہ کہوں. سید فرماتے تھے, بھائی معاف کیجیے, کہ اتنا وزنی تیر تھا اگر صرف تیر اصغر پہ رکھ دیا جاتا اصغر مر جاتا. میں بسم اللہ کر رہا ہوں. شاہ جی کا جملہ کہا کرتے تھے, شاہ جی کامل شامل پڑھتے ہوئے شاہ جی فرماتے تھے کہ یہ جو ظالم نے گوٹی لگائی ہے نا, اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ تیر اتنا وزنی تھا کہ کھڑے کھڑے کسی مرد سے چلانا بھی ممکن نہیں تھا, اس کے لیے گوٹی لگانی پڑتی تھی, اور اس نے وہی تیر مارا تھا. اور جب ہم شہادت پڑھتے ہیں, ہمارا مجمع روتا ہے, تو کچھ بھائی ہمارے چوکوں میں باتیں کرتے ہیں, یار سیاں بھی میرے سے کی جانا ہے, ان کے ذاکر بڑے جھوٹے ہیں. میں نے گکھڑ سنا تھا تو ذاکر کہہ رہا تھا اصغر کے کان میں تیر لگا, وزیر عباس سنا تو کہہ رہا ہے اس کے گلے میں لگا, کل گجرات کہہ رہا تھا اس اصغر کے سینے میں تیر لگا تھا. اور قرآن کی قسم میرے شیعہ سنی بھائیوں, سارے ذاکر صحیح پڑھتے ہیں, یہ اپنی اپنی معرفت کی بات ہے. اگر آپ نے چیک کرنا ہو نا کہ سارے ذاکر کیسے صحیح پڑھتے ہیں, تو آپ درزی کے پاس جائیے, ایک فیتا لیجیے, 3 نوکوں والا تیر لیجیے, اور 6 نوک کا بچہ لیجیے. آپ کو سمجھ آنے کی ہوا کیا تھا, پہلی نوک اصغر کے کان میں لگی تھی, دوسری نوک اصغر کے گلے میں لگی تھی, اور تیسری نوک نے اصغر کا سینہ چیر دیا. اب میں اپنے وزیر آباد والے بھائیوں سے جو ہر روز بے مثال پرسہ دیتے ہیں, حالانکہ آدھی رات ہوتی ہے اور آپ کی آوازیں سمان پہ جاتی ہیں, کبھی اپنے غم سے نہ ہوگی, آج بھی انجین ہونا میرے باپ بھی دعا دیے لگاؤ گے. اب آپ مجھے بتائیے, جب تیر لگا تھا تو خالی اصغر کو لگا تھا, کہاں لگا تھا؟ شبیر کے بازو میں. مشکل سے گردن موڑ کے کہتا ہے بابا میری ماں سے شکایت نہ کرنا. وہ کہتی تھی تو کنیز کا بیٹا ہے, تیرا بابا زہرا کا بیٹا ہے, بابا آپ زخمی ہوئے, ماں سے شکایت نہ کرنا, بابا میرا قصور نہیں, گلا چھوٹا تھا تیر بڑا تھا, بابا ورنہ میں تیر آج تک نہ آنے دیتا, بابا مجھے معاف کرنا. اب میں اپنے بھائیوں سے پوچھوں گا جو آدھی رات کو یہاں کھڑے ہیں, میرے بھائی مجھے یہ بتائیے کہ جو خون نکلا تھا حسین نے اس کا کیا کیا تھا؟ جی سر کہ بھائی مولا تیرا پرسہ قبول کرے. میرے لیے فرماتے ہیں انکار زمین کو ہے, راضی آسمان نہیں, اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہاں نہیں. یہ چھوٹے جو بچے بیٹھے ہیں نا, ان پہ جب بھی ظلم ہوتا ہے, میرے بھائی نے مجھے اسپیشل حکم دیا تھا کہ یہ جملہ وزیر آباد میں ضرور پڑھنا. بھائی میں جب کہوں گا پھر زیارت آئے گی, ہر بھائی ممبر کی طرف دیکھے. جب بچہ ہوتا ہے, چھوٹے بچے ہوتے ہیں, جب چھوٹے بچے پہ ظلم ہوتا ہے نا, تو وہ کہتا ہے کہ رات کو میں اپنے ابو کو بتاؤں گا تو نے مجھے مارا ہے, میں اپنے چچا کو بتاؤں گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وزیر آباد والوں, علی ولی اللہ کی قسم, چھٹے بادشاہ فرماتا ہے جب اصغر کو تیر لگانا تو میرا دادا حسین بچوں کی طرح کہتا ہے میں یوں ہی نانا کے سامنے جاؤں گا, میں کہوں گا نانا تیرے حوصلہ حوصلہ حوصلہ, نانا تیری امت کی بسم اللہ حوصلہ, مولا تیرا پرسہ قبول کرے, مولا تیرا پرسہ قبول کرے. آپ مرد ہو آرام دے جگہ پہ ہو, میں سلام اور بہنوں کو کرتا ہوں جو ابھی تک چھپے ہوئے اصغر کو پرسہ دینے کے لیے بیٹھی ہے. پاک بی بی آپ کے پردے سامنے بیٹھے, حسین نے کیا کیا؟ سارے رج کے اونچی آواز میں ہائے کہہ دے, اصغر کے خون کو کیا کیا بتاؤ؟ اصغر کے خون کو اس داڑھی پہ ملا جو اکبر کی برچی سفید کر گئی تھی. میں بسم اللہ کہنا یہ کہہ کے پرسہ ہوگا جی بابا کا پرسہ قبول کرے, بالکل میں بھی راضی ہوں, اور انشاءاللہ پاک بی بی آپ کو دعا دیے بغیر ہم نہیں جائے گی. ہوا کیا؟ حسین نے کٹا ہوا بیٹا, ایک کا رسالہ لو, ایک کا رسالہ لو, ایک مرتبہ اگرچہ بارش ہو رہی ہے لیکن اندر سخت گرمی ہے, ایک بار سانس لیجیے, مولا آپ کی زندگی کی حفاظت کرے. آخری موقع دیتا ہوں آپ کو بخشش کا, آپ کو پتہ نا ایک بار بھی ہائے کرے تو مولا صادق کہتے ہیں میں بخشش کا ضامن ہوں. جو بھائی ابھی تک ہائے سے رہ گیا ہے اس سے گزارش ہے کہ وہ تیاری کرے. میں خجورہ کہتا ہوں ایک کٹا ہوا پتر لے کے نہ کٹا ہوا, یوں سید چلا ہے خیموں کی طرف. 7 بار سید آگے جا, 7 بار سید پیچھے ہٹے. آگے جاتے تھے تاکہ لاشا لے جاؤں, پیچھے ہٹتے تھے یہ سوچ کے کہ رباب کیسے دیکھے گی, سکینہ کیسے دیکھے گی.
میرا کوئی بھائی ایسا ہے جو مجھے اپنا نوکر سمجھ کے پوچھے کہ زیادہ مجھے تو بھائی یہ بتا کہ جب کٹا ہوا بیٹا لے کر شبیر سید زادیوں کے خیمے میں گیا ہے تو پتر دیا کسے تھا؟ تھوڑا دل کرتا میں تو دسا دل کرتا ہے دسا لو جی میں دسنا وا تو آپ ہی سمجھنا کہ مولا نے کیوں کیتا ہے تو اچھی ایک بار ہائے کرے جے تاکہ آپ کی ہائے بے اولادوں کو اولاد دینے کا ذریعہ بن جائے. کٹا ہوا بیٹا لے کے شبیر نے اسے دیا تھا جو بے اولاد بہن تھے. میں کسی نے نبی پاک کو سوک کو دیا تھا اور پاک بیوی نے پاک بیوی نے جب کپڑا ہٹایا ہے نا تو چیخ مارے گا کیوں؟ اصغر کی تھوڑی سی زبان باہر تھی ہلکی سی خون کی لکیر تھی اور جب بھی پھوپھی کے پاس بتیجا آتا ہے نا تو پھوپھی شوق سے بتیجے کے یوں کرتی ہے جب تم سوک نے ایسے کیا اصغر کی گردن لٹک گئی اور میں سب کے جانا آہستہ آہستہ روتی ہوئی اور جناب کے بعد حوصلہ 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 والا تیرا ٹھیک اس میں نہ کرا اللہ تیرے منہ کا ماتم پوری کرے. یہ ذاکر کا کمال نہیں ہوتا بھائی جب تک میں نہ کہوں بھائی جنازہ آپ ہی نہ آئے کوئی بھائی پیچھے نہ دیکھے. میں گزارش کر رہا ہوں جی نہ کوئی بھائی پیچھے دیکھے نہ کوئی اپنی جگہ چھوڑے. میں نے چاہتا جنازہ ہے آج بی بی رباب کا میں بار بار کہہ رہا ہوں بی بی یہ نہ کہے کہ میرا چھوٹا سمجھ کے زیگا ملک تو بھائی ٹال کے چلا گیا منیرا باد والے ٹال کے چلے گئے. خدا کی قسم بہت بڑی شہادت ہے جناب ریسکر کی. کٹا ہوا بھتیجا لیا بی بی نے یوں کیا گردن لٹک گئے. آہستہ سے جناب رباب قریب آئے اور ہچکیاں باندھ کے نا بی بی ایک بار سانس لے دو بی بی حوصلہ بھائی حوصلہ ایک بار سانس لے دیے اور پاک بی بی جو نا جناب رباب پاک بی بی رباب ایسے ہچکیاں لے کے نا ہچکیاں لے کے چھوٹی آواز میں رو رہی ہے. شبیر نے یوں دیکھا سخی رو کے کہتے ہیں رباب کھل کے رو تیرا بیٹا ذبح ہو گیا بال کھول جتنا چاہے ماتم کر میری طرف سے کوئی پرمیشن نہیں. تو چھپ چھپ کے آہستہ آہستہ کیوں رو رہی ہے؟ اے بتائی بی بی غیر سید دادی ہے اور آج کے سید بھی پاک بی بی رباب کی جوتی چومنا ثواب سمجھتے ہیں. وفاؤں کو سلام ہے. بی بی کہتے ہیں بادشاہ تیری امامت کی قسم اپنے پتر کو نہیں رو رہی. تو فرمایا کیوں رو رہی ہے؟ کہا میں تو اس لیے رو رہی ہوں میرے بیٹے کی وجہ سے زہرا کا بیٹا رو رہا اور قرآن کی قسم دل کرتا ہے ماتم کرنے سے جملہ تھا میرے نام آج کے ماتم کرو گی آج کے ماتم کرو. حسین فرمایا کہنا کیا چاہتی ہے؟ رو کے کہتی ہے مولا تو اکبر کی لاش میں مشکل رہا تھا لیکن ایسے نہیں رویا. تو نے قاسم بھاگ بھاگ کے اکٹھا کیا لیکن ایسے نہیں رویا اور غازی تک جاتے ہوئے لوگ تجھے تماچے مارتے رہے تو ایسے نہیں رویا جیسے میرے سر پہ رو رہا ہے. رو کے مولا رباب میرا جگر پھٹ گیا. اونچی ہے جنہوں نے کہا مولا کیا ہوا؟ فرمایا ظالم نے تیر اس وقت مارا تھا جب میں اصغر کا منہ چومنے لگا تھا اور ظالم نے تیر مار کے آخری جملہ اور آخری جملہ بیٹھے گا اور بھائی رکے گا جملہ آخری میں بنا ہے اور ظالم نے تیر مار کے اور باپ کی حسد کو اور وہیں پہ روک دیا. چلیے بھائی چلیے آپ کو سنتے ہیں میں کہتا ہوں اصغر دفن ہو گیا. ایک ظالم نے میرے پہ لاشیں کو اٹھایا خدا کی قسم دیتے تھے کہ بھائی اس نے جو لاشا اٹھانا ماں دے رہے ہیں صحیح میں اس نے کمرے پر سے کھنجر نکالا اصغر کی خوشی سے ہاتھ ڈالا اور ماں کے سامنے اصغر کے گلے میں کھنجر چلانے لگا. زینب کی آواز پاک بھی رباب میں آ گیا اب تو راضی ہے ہر کوئی ایک بار جمع ہوا